پینشن فنڈ اگر آپ کو ملا نہیں ہے تو اس پر اس وقت تک کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. زکوٰۃ کا اصول یہی ہے کہ جب کوئی روپیہ آپ کے پاس آ جائے گا اس کے بعد ہی وہ اس کے اوپر عائد ہوگی. اگر وہ جمع کر لیا گیا ہے ایک خاص وقت میں اس کو آپ کو ملنا ہے تو جس دن وہ ملے گا اس دن سے اس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی. علمی پوائنٹ نمبر 8 وہ ہے بھائیو جی پی ایف، گورنمنٹ کا پروویڈنٹ فنڈ، گورنمنٹ پروویڈنٹ فنڈ جی پی ایف، اس پہ زکوٰۃ کا مسئلہ. یہ آج کل ہمارے آفس میں بھی بڑی بحث چل رہی تھی کہ سرکاری ملازم کی تنخواہ سے ہر مہینے گورنمنٹ کچھ پیسے نکالتی ہے اور پھر کچھ پیسے اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کر کے وہ جمع کرتی رہتی ہے، حتیٰ کہ ریٹائرمنٹ کے وقت اسے وہ پیسہ دے دیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں جی اس کی زکوٰۃ دیکھیں جی وہ ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے، وہ تو گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اچھا پھر گورنمنٹ کیا زکوٰۃ دے رہی ہے اس کی؟ نہیں دے رہی. وہ ایسے اکاؤنٹ میں رکھا ہوتا ہے جس میں سے زکوٰۃ ہی نہیں کٹتی. نہ گورنمنٹ دے رہی ہے نہ آپ دے رہے ہیں، تو پھر زکوٰۃ کون دے گا اس کی؟ وہ کہتے ہیں جی گورنمنٹ کی پوچھ ہوگی. تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے گورنمنٹ کو کاٹنے دے پھر زکوٰۃ. اب تو یہ قانون آ گیا کہ جی پی ایف پہ بھی زکوٰۃ کٹے گی. بلکہ ہمارے آفس میں تو انہوں نے پھر ایفیڈیوٹ باقاعدہ بھروائے ہیں کہ ہم نے یہ بھر کے دیا ہے کہ ہمارے جی پی ایف فنڈ کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں سے زکوٰۃ نہ کاٹی جائے، ہم زکوٰۃ اپنی خود دیں گے، ادروائز گورنمنٹ نے کاٹ لینی ہے. تو مجھے وہ بندہ پوچھ رہا تھا کہ جی یہ تو گورنمنٹ کے ذمہ ہے. پھر میں نے کہا ایفیڈیوٹ نہ بھر کے دینا، گورنمنٹ کے ذمہ ہے، گورنمنٹ انشاءاللہ روزانہ ہر سال جو ہے کاٹ لیا کرے گی، پھر زکوٰۃ تمہارے ذمہ تو نہیں رہے گی. وہ ایفیڈیوٹ بھی بھر کے دے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی گورنمنٹ کی ملکیت ہے، آپ کی ملکیت ہے. ہاں اس میں یہ آسانی ہو سکتی ہے اگر آپ نہیں دے سک رہے، جب بعد میں مل جائے اس وقت پچھلے سارے سالوں کی دیں، لیکن عافیت اس میں ہے کہ ساتھ ساتھ اس کی زکوٰۃ دیتے جائیں. بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو جنرل پروویڈنٹ فنڈ آتا ہے، جی پی ایف ہوتا ہے، پی ایف بولتے ہیں اس کو عام زبان میں، وہ جو بینک مطلب گورنمنٹ آپ کی تنخواہ کا ایک حصہ 5%، کہیں 7.5%، کہیں 7%، کہیں 10% تک بھی جاتا ہے، وہ ہر تنخواہ سے کاٹ لیتی تاکہ آپ اچانک کچھ ایسے حادثات یا ایک دم بھکاری یا خلاش انسان نہ ہو جائے، اس کو وقت پر وہ پیسہ اس کا ہوتا ہے جو اس کے لیے گارنٹی بھی بن جاتا ہے. کبھی بہت سارے اس کی وجوہات حکومت رکھتی ہے اور پھر وہ جو ہے نوکری ختم ہونے پر ہی اس کو واپس دیا جاتا ہے. تو کیا اس پیسے پر ہم زکوٰۃ دیں گے؟ تو اس معاملے میں یاد رکھیے چونکہ وہ پیسے کے مالک آپ ہے، ضرورت پڑنے پر وہ پیسہ دیا بھی جاتا ہے لون کی شکل میں، بیماری میں دیا جاتا ہے، شادی میں دیا جاتا ہے، حج کے لیے بھی دیا جاتا ہے. میں جانتا ہوں وہ دے دیتے ہیں آپ کو واپس، وہ آپ کا پیسہ ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور وہ آپ ہی کے نام سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے چونکہ وہ آپ کا ہے تو آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو ہر سال دینا پڑے گی. کچھ علماء نے یہ کہا کہ نہیں وہ پیسہ آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا، لیکن آپ کے پاس کہاں ہے، اس سے آپ فائدہ تو نہیں اٹھا پا رہے ہیں تو آپ نہیں دیں گے. پھر میرا یہ سوال ہے کہ جس پر ادھار دیتے ہیں ہم اس پہ تو زکوٰۃ ہے. مثال کرو میں نے کسی کو ₹1,00,000 ادھار دیا اور سال گزر گیا تو زکوٰۃ دینا پڑیں گی مجھے، چونکہ وہ میرا پیسہ ہے اور ایکسیس اماؤنٹ ہے تبھی تو دیا ہے نا میں نے اس کو، تو اس کی زکوٰۃ دینا پڑیں گی. تو ظاہر سی بات یہ میرا ہی پیسہ ہے. یہ الگ بات ہے میں اس کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہوں لیکن وہ میرا ہی ہے، مجھے ہی ملیں گا اور ضرورت پڑنے پر دیا جائے گا. تو میں اس چیز کا قائل ہوں کہ پی ایف پہ بھی زکوٰۃ دینی چاہیے. نوکری کرتا ہے، پیشے ور آدمی ہے، اس کا پرائیویٹ فنڈ جمع کیا جاتا ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ قدیم فقہا کی جو عبارتیں ہیں وہ اس معنی کر کہ وہ مال چونکہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہوتا ہے، وہ مال آپ کے تصرف میں نہیں ہوتا ہے، اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ میں سے، آپ کے سیلری میں سے کچھ پیسہ کٹے اور یہ پیسہ آپ کے ریٹائرمنٹ کے بعد میں آپ کو ملتا ہے، یا پھر جب آپ ریٹائرمنٹ اپنے خود سے لیتے ہیں تب یہ پیسہ آپ کو ملتا ہے. تو قدیم فقہا نے اس بات پر یہ کہا ہے کہ چونکہ یہ پیسے آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، اس کے تصرف پر آپ کا اختیار نہیں ہے، اس لیے اس مال میں زکوٰۃ بھی نہیں ہے. لیکن جدید معلومات کی بنیاد پر جو ہم نے معلومات لی ہے فنڈ کے تعلق سے، وہ معلومات کچھ اس انداز میں سامنے آئی ہے کہ اس کے اندر 3 طرح کے آپشن ہوتے ہیں. تو بہرحال اس کے اندر ایک آپشن یہ ہے کہ آپ کا فنڈ آپ کی سیلری سے جو جمع ہو رہا ہے، جس کو آپ پی ایف کہتے ہیں، جو آپ کے ریٹائرمنٹ کے بعد ملتا ہے، اس کے اندر ایک صورت یہ بتائی جا رہی ہے کہ آپ اس کو جب چاہیں جب آپ اس کو وڈرا کر سکتے ہیں. اور یہ پہلے قدیم فقہاؤں نے یہ تھا کہ اگر آپ اس کو وڈرا کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے قرض کی شکل ہوتی ہے اور آپ کو ہر مہینے پھر اس کو بھی چکتا کرنا ہوتا ہے. لیکن جدید معلومات کی بنیاد پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر آپ اس کو وڈرا کرتے ہیں تو چونکہ وہ آپ کا جمع کیا ہوا فنڈ ہے، اس پر آپ کو واپسی کا مطالبہ آپ سے آپ کی کمپنی یا آپ جس جگہ کام کرتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں، وہ آپ ہی کا پیسہ آپ نے اس کو وڈرا کیا ہے. تو چونکہ اب یہاں ملکیت تامہ ثابت ہو رہی ہے، اس معنی کر اس صورت میں زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہوگی. یہ ایک بھائی صاحب ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ کسی کو ایک خاص رقم ہے، وہ تنخواہ ملتی ہے اور تنخواہ سے کچھ پیسہ کٹ کے پی ایف جمع ہوتا ہے، پرائیویٹ فنڈ.
जमा होता है। तो जब ये ज़कात निकालेंगे तो जो तनख्वाह का पैसा, शायद मुराद ये कि जो सेविंग करके रखा है उसमें से सिर्फ निकालेंगे, या जो ये फंड जमा हो रहा है उसको भी शुमार करके ज़कात निकालेंगे। तो देखिए ज़कात के बारे में ये है कि जो पैसा आपका सेव रहा है साल भर तक, यानी अगर आप अपनी सैलरी में कुछ बचाते रहे हैं बैंक में या कहीं भी रखा और साल भर उस पर गुजर गया, तो जितनी रकम पर साल गुजरा है उतनी रकम पे 2.5% आपको देना है। ये हर मंथ जो सैलरी मिले, अगर आती है जाती है खर्चा होता, उस पर ज़कात नहीं है। तनख्वाह जो आपको मिल रही है वो आपने लिया और खर्चा कर दिया, उस पर ज़कात नहीं। आपने उस तनख्वाह में से कुछ बचा लिया और बचा के बैंक में रखा, कहीं भी ऐसी जगह रखा जहाँ से जब चाहें आप ले सकते हैं, तो उस पर 2.5% ज़कात है। अब ये जो प्राइवेट फंड की बात है, PF की बात है, तो इसमें अगर ये कोई शक्ल होती ऐसी कि जब चाहें आप ले लें, जब चाहें आप उसको निकाल लें, आपके हाथ में है, आसानी से आप उसको निकाल सकते हैं, तो ये होता कि भाई उस पर ज़कात है। लेकिन ये शक्ल नहीं होती है, उसका एक ख़ास रूल होता है कि इतने दिनों के बाद वो पैसा आपको मिलेगा, और पता नहीं आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका भी भरोसा नहीं है। यानी हो सकता है कि आपकी वफ़ात हो जाए, आपको मिले ही ना, क्योंकि उसका एक ख़ास गोल होता है, ख़ास टाइम होता है कि इस टाइम पे आपको मिलेगा। जब आप रिटायर हो जाएंगे, जॉब छोड़ देंगे, तो आपको मिलेगा। और बाद में कुछ लोग बीच में भी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका एक बड़ा प्रोसीजर होता है, वो आसान नहीं होता। तो खुलासा ये कि वो एक ऐसा फंड है कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जब चाहें उसको ले लें, इसलिए उस पर ज़कात नहीं है। ज़कात जो आप सेविंग कर रहे हैं और जब चाहें आप उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपने किसी को कर्ज भी दे रखा है लेकिन जब चाहें आपको मिल सकता है, तो इन चीज़ों पे ज़कात। ज़कात उस माल पर वाजिब है जो आदमी की मिल्कियत में भी हो और कब्ज़े में भी हो। ठीक। प्रोविडेंट फ़ंड आम हालात में जो प्रोविडेंट फ़ंड होता है, जो कंपनी के अपने अकाउंट में रखा हुआ होता है या किसी ऐसे ट्रस्ट में रखा हुआ होता है जो कंपनी ही का एक ज़ैली शोबा होता है, तो इस सूरत में तो ये मुलाजिम की मिल्कियत में नहीं होता, सही, और उसके कब्ज़े में नहीं होता जी, बेहतर, सिर्फ उसका इस पर एक हक़ होता है, तो इस्तेहक़ाक़ होता है, मिल्कियत नहीं होती। इस वजह से प्रोविडेंट फ़ंड की ज़कात आम हालात में मुलाजिम पर लाजिम नहीं है, और अगर वो कई सालों के बाद उसको वसूल करता है रिटायरमेंट की सूरत में, तो साबिक़ा सालों की ज़कात भी उस पर लाजिम नहीं है। ये अलग बात है कि अगर वो पहले से साहिब निसाब है और कुछ माल आ जाता है, ये उसके साथ मिल के फिर अगर उस पहले वाले माल का साल पूरा हो जाता है तो उसके साथ इसका भी साल पूरा होगा तो ज़कात वाजिब हो जाएगी। ठीक है, ये तो आम हालात में है। अलबत्ता आजकल एक ख़ास सूरत है भी वजूद में आई है, और वो ये कि कंपनी एक मुस्तकिल ट्रस्ट ऐसा बना देती है प्रोविडेंट फ़ंड के लिए कि जो कंपनी का ज़ैली शोबा नहीं होता। अच्छा। वो एक मुस्तकिल इदारा होता है और उसके अंदर जो नुमाइंदगान होते हैं, सही, वो मुलाजिमीन ही के नुमाइंदगान होते हैं। तो ऐसी सूरत अगर हो और उसमें कंपनी ने रकम मुलाजिम की दरख्वास्त पर ट्रांसफ़र की हो, खुद ट्रांसफ़र न की हो, तो ऐसी सूरत में मुलाजिम की दरख्वास्त पर उस रकम को उस ट्रस्ट में जो कि मुलाजिमीन की नुमाइंदा है डालने से ही मुलाजिम का कब्ज़ा हो जाएगा। ठीक है, लिहाजा इसके बाद फिर मुलाजिम पर इसकी मिल्कियत भी आ जाएगी, कब्ज़ा भी आ जाएगा, लिहाजा उस पर उसकी ज़कात भी होगी। तो अब ये इनकी ज़िम्मेदारी है कि ये अपने प्रोविडेंट फ़ंड की मालूमात करें कि लिहाजा ज़कात की बुनियादी तौर पर 9 शराइत हैं, और वो ये हैं। नंबर 4, माल उस शख्स की मिल्क में हो। नंबर 5, मिल्क में होने के साथ साथ उस पर वो काबिज़ भी हो, उसके कब्ज़े में भी हो। ये हो सकता है कि एक माल के हम मालिक कहलाएं लेकिन हमारे कब्ज़े में ना हो। मिसाल के तौर पे माल चोरी हो जाता है, अब उस माल के हम मालिक हैं लेकिन वो कब्ज़े में नहीं हैं, तो इसलिए चौथी शर्त ये होती है कि आदमी उस माल का मालिक हो, और 5वां ये कि वो माल उसके कब्ज़े में भी हो।